اگلا سوال یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے یا نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا، یہ بھی خاندانی منصوبہ بندی ہے۔ بچوں کا شادی بیاہ کرنا، یہ بھی خاندانی منصوبہ بندی میں آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں خاندانی منصوبہ بندی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لائحہ عمل تیار کرنا۔ لیکن عمومی طور پہ منصوبہ بندی کا لفظ بچوں کی کم ولادت اور کم پیدائش کے لیے بولا جاتا ہے کہ بچے کم پیدا کیے جائیں۔ بچے کم پیدا کرنا الگ بات ہے اور بچے دیر سے پیدا کرنا الگ بات ہے۔ بچے دیر سے پیدا کرنے کی تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ مثلا اگر عورت بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ بچوں کو نہیں سنبھال پاتی اور حمل کی تکالیف برداشت نہیں کر سکتی، یا بچوں کو جنم دینا یا ان کو سنبھالنا اس سے قدر مشکل ہے، تو اسلام دیر سے بچہ پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یا ایک بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تو دونوں کو سنبھالنا ماں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس صورت میں بھی عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بچہ دیر سے پیدا کرے، بچے کو دیر سے جنم دے۔ لیکن رزق کی تنگی کے خطرے کے پیش نظر بچوں کی پیدائش کم کر دینا یا آپریشن کرا دینا تاکہ بچوں کی ولادت ممکن ہی نہ رہے، یہ سراسر ظلم ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، فرمایا کہ تنگی رزق کے خطرہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قتل اولاد سے مراد پیدا شدہ اولاد کا ہی قتل مراد نہیں، بلکہ یہاں قتل اولاد سے مراد یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی پیدائش کے اسباب کو روکا نہ جائے۔ اگر رزق کی تنگی کے خطرے کے پیش نظر بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ ڈالی جائے گی تو وہ قتل اولاد کے زمرہ میں آئے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، فرمایا ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ جب رزق کا ذمہ ہمارے ذمہ کرم پہ ہے تو پھر تم کیوں گھبراتے ہو؟ 12ویں پارے میں بھی ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین کے اوپر جو کچھ بھی چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے اس سب کا رزق میں اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ وہ تو پتھر میں پڑے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو بھی رزق دیتا ہے، تو جو بچہ پیدا ہو جائے گا کیا اسے اللہ رب العزت رزق سے محروم کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ وعدے اس لیے فرمائے ہیں کہ تنگی رزق کی وجہ سے بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ نہ ڈالو، بلکہ مجھ اللہ کے ذمہ کرم پہ چھوڑ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والے خاندان میں شادی کرو، نکاح کرو، یعنی اس خاندان میں نکاح کرو جس خاندان کی عورتیں زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہوں، یعنی طبی طور پر جس خاندان کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں اور ان کی روایت اور معمول بھی ان کا ہو کہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اس خاندان میں نکاح کرو تاکہ انسانیت میں اضافہ ہو۔ انسان بڑھیں گے تو مسلمان بڑھیں گے، مسلمان بڑھیں گے تو اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفر کا منہ کالا ہوگا۔